الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. واتم الحج والعمرۃ للہ. اب حج کا ذکر شروع ہو گیا. ابھی دیکھیے یہ گریجولی بات آگے بڑھ رہی ہے. سورہ بقرہ کا زمانہ نزول جو ہے یہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے پہلے ہے. یہ 1.5 سال ہیں جن میں اس سورت کا اکثر حصہ نازل ہوا ہے. اب کیا ہے کہ پہلے تو اہل کتاب سے یہاں پر واسطہ پڑا تو پہلے ابتدا میں ان کے لیے 10-11 رکوع جو ہے مختص کر دیے. ان کی حرکتیں، ان کی چال بازیاں، ان کی زیادتیاں، ان کے ناشکریاں ان کو اکٹھا کیا گیا. تو ایک طرف تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ جرائم ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو وارن کیا جاتا ہے دیکھو تم بھی یہ حرکتیں نہ کرنا. اب اس کے بعد 2-3 احکام ہیں جو سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے. ایک ہے شریعت. اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جو حلال چیزیں اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز بھی ذبح کی گئی ہو یا کوئی چیز اللہ غیر اللہ کی طرف نظر ہو تو وہ کیا ہے، اس کا کھانا حرام ہے. اور اس کے ساتھ ہی روزے پر پورا 1 رکوع آ گیا، اور اب حج پر پورا 1 رکوع آئے گا. اس کے درمیان کیا ہے، قتال کی اجازت اور قتال کا حکم. یہ دونوں بھی ہم پڑھ آئے. اب اپنے آپ کو وہاں پر اس سچویشن میں لے کے جائیے کہ حج ہونا کہاں ہے. مدینہ منورہ میں تو حج نہیں ہو سکتا. حج کے لیے بہرحال آپ کو مکہ مکرمہ جانا پڑے گا، اور مکہ مکرمہ پر آپ کے خون کے پیاسے جو ہیں وہ قابض ہیں. لہذا پہلے آپ انہیں نکالیں گے وہاں سے اور پھر آپ حج کر سکیں گے. تو اب کیا ہے، حج کے احکام جو ہیں وہ کچھ رکوع جو ہیں حج کے احکام پر آئیں گے، اور اس کے لیے تیاری ہے. اس کا اشارہ پہلے کر دیا ہے کہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، تم نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. اور والفتنۃ اشد من القتل. یہ ساری کیا تھی، یہ حج کی تمہید تھی کہ تم پر اللہ تعالیٰ حج کرنا فرض کر رہا ہے، لیکن حج کے لیے مکہ مکرمہ کو کیپچر کرنا ضروری ہے، اس کے لیے پھر جنگ کرنا ضروری ہے. اب حج کے احکام شروع ہو گئے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. ان آیات کو اصل میں انجوائے وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق بخشی ہو. ورنہ ایک تھیوریٹیکل سی بات ہوتی ہے کہ انسان نے وہ مقامات دیکھے نہیں، وہ سارے پروسیجر سے گزرا نہیں، تو ایک تھیوری سی معلوم ہوتی ہے کہ جو شاید یاد نہیں رہ سکتی انسان کو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، وہ حج کر لے، تو پھر اسے یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تمہیں رکاوٹ آ جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی میں سے میسر ہو وہاں پر تم وہ قربانی کر دو. اب ذہن میں لائیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں حج کرنے سے روک دیا گیا ہے، عمرہ کرنے سے روک دیا گیا ہے، تو آپ نے وہیں پر قربانی کی اور احرام کھول دیا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور کبھی اپنے سر نہ مڈانا یہاں تک کہ قربانی اپنے اصل مقام کو پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، البتہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اس کے سر مڈانا پڑ جائے، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ او صدقۃ او نسک، تو اس کے ذمے فدیہ ہوگا روزوں کی شکل میں، صدقہ کی شکل میں، یا ایک اضافی قربانی کی شکل میں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو کوئی عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے حج سے پہلے، اور ہم میں سے اکثر لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں
وہ حج تمتع کرتے ہیں. وہ یہ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے. حج تمتع کیا ہے کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو پہلے آپ عمرے کا احرام باندھیں اور پھر جاتے ہی عمرہ کریں, عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہاں کیا ہے کہ اگر تم حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر کر لو. تو کیا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ, تو اس کو جو بھی اسے میسر ہو قربانی وہ دینا ہوگی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ, تو جو کوئی ایسا نہ کر سکے یعنی تنگ دست ہو, قربانی کے پیسے نہ ہو اس کے پاس, تو پھر اس کے ذمے ہوں گے 3 روزے ایام حج میں, وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ, اور باقی 7 روزے اسے رکھنے ہوں گے جب تم واپس آؤ گے. تِلْكَ عَشْرَةٌ کاملہ, یوں یہ پورے 10 ہو جائیں گے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ حج تمتع کی فیسلٹی پریولیج اس کو حاصل ہے کہ جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے گرد و نواح میں نہ رہتے ہوں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں. فمن فرض فیہن الحج, تو جو ان مہینوں کے اندر حج کا ارادہ کرے, نیت کرے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو نہ تو وہ رفث کہتے ہیں یعنی جنسی معاملے کی کوئی بھی بات جو رفث کے اندر آتی ہے, صرف سیکس کرنا نہیں فزیکلی, بلکہ جو بھی سیکس کے متعلق اعمال ہیں وہ کرنے بھی اپنی بیوی کے ساتھ جائز نہیں ہے. یعنی انسان حج کر رہا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ, تو اپنی جیسے روزے کے اندر اپنی گھر والی کے ساتھ بھی ہم مستری جائز نہیں ہے, اسی طرح حج کے اندر بھی یعنی سیکس کے متعلق جتنے بھی اس کے متعلقات ہیں یا اس کے ابتدائی جو بھی اعمال ہیں وہ سب بھی کرنے جائز نہیں ہے حج کے دوران. تو فلا رفث ولا فسوق, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی جائز نہیں ہے, ولا جدالہ, اور لڑنا جھگڑنا بھی جائز نہیں ہے حج کے دوران. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو کوئی بھی تم خیر کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا. وتزودوا, اور زاد راہ دیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی, یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب, اور مجھے سے ڈرو اے ہوش مندو, اے عقل والو, اے دل والو. لیس علیکم جناح, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ تم حج کے دوران اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تلاش کرو, یعنی کوئی کاروبار بھی ساتھ ان ایڈیشن کر. یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ حج میں فرق آ جائے گا اگر کوئی خرید و فروخت کی, تو یہاں سے کوئی چیز آپ ساتھ لے کر چلے جائیں, وہاں بیچ لیں, اور وہاں سے کوئی چیز خرید کر لائیں اور یہاں آ کر بیچ لیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی کھلی اجازت دی جا رہی ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, اور جب تم واپس آؤ عرفات سے, عرفات سے چلو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور اللہ کو ایسے یاد کرنا جیسے اس نے تمہیں ڈائریکٹ کیا ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, جیسے اس نے تمہیں ڈائریکٹ کیا ہے ویسے اس کو یاد کرنا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہ تھے, بھٹکے ہوئے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ, پھر وہاں سے واپس جاؤ جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں. یعنی عربوں کے ہاں یہ ایک رواج تھا, کیونکہ عرفات کا میدان جو ہے وہ حرم سے باہر ہے, حرم کی حدود سے. بعض عرب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ حج جو ہے اس کا تعلق حرم کے ساتھ ہے, اور چونکہ عرفات حرم سے باہر ہے لہٰذا ہم حج کرنے کے لیے عرفات نہیں جائیں گے بلکہ اس سے پہلے ہی ہم واپس آ جائیں گے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے باقی لوگ روانہ ہوتے ہیں وہیں سے روانہ ہو. واستغفر اللہ, اور اللہ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ, اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو. جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ
دن جو ہے وہ متعین ہے. آپ 8 کی صبح احرام مانیں گے، مینا جائیں گے، اور 9 کی صبح مینا سے روانہ ہوئیں گے اور عرفات جائیں گے. واپسی پر آپ مغرب اور عشاء جو ہے وہ مزدلفہ میں پڑھیں گے. اگلے دن آپ آئیں گے پھر مینا میں اور شیطان کو کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، پھر غسل کریں گے، پھر کپڑے پہن کر آپ طواف زیارت کریں گے اور پھر واپس مینا آ جائیں گے، اور کم سے کم 2 دن آپ مینا میں قیام کریں گے. اب عربوں کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ یہاں پر قصیدے پڑھتے تھے. شاعر تو ان کا بچہ بچہ ہوتا تھا اپنے آبا و اجداد کے، کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا اور ایسا کیا تھا اور ایسے تھے اور ایسے تھے. منع کیا جا رہا ہے کہ اس کی بجائے اللہ کو یاد کرو. اور ہمارا بھی معمول کیا ہے کہ ہمیں وہاں خوش گپیوں کے لیے بڑا وافر وقت ملتا ہے اور ہم اس قیمتی وقت کو ضائع کرتے ہیں گپ شپ لگانے میں، حالانکہ وہاں زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے. یہ نہیں کہتے ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کر دے. حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، جس کی جمع حسنات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے، یعنی ان کی ساری دعائیں جو ہیں وہ دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، ہاں ان میں سے کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق دے، ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت کا حسنہ جنت ہے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. عام طور پر اس کا مفہوم یہ نہیں لیا جاتا، تو دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہرحال اہل علم ہی نے لیا ہے، تو اس کی گنجائش موجود ہے، اس پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ میں نے نوٹ کروایا آپ کو کہ پہلی دعا جس کو کنڈیم کیا گیا ہے اس میں حسنہ کا ذکر نہیں ہے، اس پر غور ضرور کیجیے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کی کمائی میں حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات، گنتی کے چند دن اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین، اور جو کوئی 2 ہی دن کے بعد واپس آ جائے فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی 12 ذی الحج کو وہ کینکریاں مار کر اپنا حج ختم کر دے اور واپس آ جائے، وہ بھی الاؤڈ ہے. اور 1 دن مزید قیام کر کے 13 تاریخ کو کنکریاں مار کر آئے تو یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، یہ بھی اس کا ذکر ہے. ومن تاخر، اور جو ٹھہرے فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ لمن اتقا، وہ 12 کو بھی واپس آئے تو خوف خدا کے ساتھ آئے، اور 13 کو بھی آئے اور تو خوف خدا کے ساتھ آئے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو انکم الیہ تحشرون، کہ یقیناً تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جانے والے ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ بڑی اہم آیت ہے. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ جس کی بات لوگوں کو بہت امپریس کرتی ہے. یہ بہت سے وڈیرے جو اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، جب وہ فلور آف اسمبلی پر خطاب فرما رہے ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان جیسا انسان دوست آدمی آئی کوئی نہیں. میں یوجب کا قولہ فی الحیات الدنیا، جس کی بات دنیاوی زندگی میں تمہیں بہت امپریس کرتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو آدمی ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ واپس آتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین میں فساد پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے. یعنی وہی شخص جو فلور آف اسمبلی میں انسان دوستی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے علاقے میں آتا ہے تو وہ ہاری کہ جو صرف اس کے سامنے آرگو کرے، اس کو زندہ جلا دینے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا، اس کے بچے کو اغوا کرانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں کرتا، اس کی بہو بیٹی اٹھا لینے میں بھی کوئی
باک محسوس نہیں کرتا. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ تو فساد کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو آمادہ کرتا ہے اس کو اس کا غرور نفس گناہ پر، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو کھپا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور نوٹ آف کوشن کیا دیا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے قدموں پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جا کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے ایک چیلنج کیا کہ اگر تو مجھے موقع دے دے قیامت تک کے لیے تو میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں گا کہ تو نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ اس مقام کا اہل نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی. تو اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا کہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر مورچہ بندی کروں گا، صراط مستقیم پر، اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو قدم قدم پر شیطان انسان کو روکتا ہے. پہلے اللہ کو ماننے سے روکتا ہے، اللہ کو مان لے تو آخرت کے ایمان سے دور کرتا ہے، کوئی آخرت کو مان لے تو نبی کے ایمان سے دور کرتا ہے. پھر ایمان لے آئے پورا تو اسے کہتا ہے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو بخشے آئے ہو. کوئی کہے کہ نہیں عمل تو کرنا چاہیے، تو پھر اس کو نماز روزے پر راضی کرتا ہے، بس اس پر ٹرخا دو اللہ تعالیٰ. اور پھر اگر کوئی اس بات پر اصرار کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی چاہیے پوری زندگی میں، تو اسے کہتا ہے کہ پھر دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، یعنی دعوت و تبلیغ ہرگز نہ کرو. اور کوئی اس طرح بھی اصرار کرے تو کرے، بس اس پر روکتا ہے کہ بس تم نے کہہ دیا. لیکن کسی پر کوئی زبردستی کرنا اور اللہ کے دین کو زبردستی قائم کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر راستہ یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے گرد گھومتی ہے. جو قرآن مجید میں سیرت بیان ہوگی تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں بیان کرتا رہوں گا کہ غزوہ بدر کن حالات میں ہوا، غزوہ احد کیسے ہوا، پھر غزوہ خندق میں کیا ہوا، پھر صلح حدیبیہ کیا تھی، پھر عمرہ قضا کیا تھا، اور پھر فتح مکہ جو ہے وہ کیا تھی، غزوہ تبوک کیا تھا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اگر ہمارے سامنے ہوں تو پھر ہمارے لیے جو راستہ ہے دین کا وہ کیا ہے؟ اپنے عقائد کو درست رکھنا اور نماز روزے کا، حج کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ویری امپورٹنٹ، اور پھر پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ ایک باطل معاشرے میں، باطل نظام میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ممکن نہیں ہے. بڑے ہمت والے لوگ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لیتے ہیں لیکن عام انسان کے لیے ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر کے، اسلامی حکومت قائم کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تاکہ وہ بھی بآسانی اللہ کے دین پر عمل کر سکیں. یہ ہے وہ ذمہ داری جو ہمیں نظر آتی ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ قدم قدم پر انسان کو روکتا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ زبردست، بالادست، آل مائٹی حکمت والا ہے. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ. تو یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ خود چل کے آئے بادل کے سائبانوں میں سے، یا فرشتے اترے
اور کام چکا دیا جائے؟ نہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیات بینۃ، ہم نے ان کو کتنی ہی واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی اللہ کی نعمتوں کو بدلتا ہے، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ اس کے پاس آئی ہوں، فإن اللہ شدید العقاب، تو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی پرکشش بنائی گئی۔ وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، حالانکہ اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان پر حاوی ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بھیجے، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے مطابق، فیما کانوا فیما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہوں۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اور اختلاف نہیں کیا اس کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ دی گئی تھی۔ من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، بغیم بینہم، صرف ضد کی وجہ سے۔ فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، من الحق، بیچنے ہی اپنی جانب سے، اپنے حکم سے، حق کے ذریعے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ بڑی اہم آیت ہے جو آ رہی ہے قرآن مجید میں، اور مقامات پر بھی آئی ہے، لیکن ہے یہ ہلا دینے والی آیت۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ ابھی تم پر وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے۔ کیا تھا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر بھوک آئی تھی اور جسمانی اذیت آئی تھی، دی گئی تھی انہیں۔ وَالزُّلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے تھے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے تھے اللہ کے پیغمبر بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یس، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی طائف کے دن شکوہ آیا ہے، پکار آئی ہے، مدد کب آئے گی؟ اور پھر یہ آخری موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ الا ان نصر اللہ قریب، یس، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو اے نبی کہہ دو کہ تم خرچ کرو مال میں سے جو بھی، تو وہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی بھلائی تم کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے لیکن وہ تمہیں بہت ناگوار ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، وہو خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر بھی ہو۔ وعسیٰ ان تکرہوا تحبوا شیئا،
اور کیا عجب کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو وہ شر لکم، حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی زندگی میں زندگی پر ایک نظر دوڑائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہم میں سے ایسا ہوگا اسے اپنی زندگی کے کچھ خاص جو پوائنٹس ہیں ایسے نہ ملیں کہ جس سے اس نے بہت ناپسند کیا تھا لیکن ان دا لانگ رن وہی اس کے لیے بہتر ثابت. یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ حرمت والے مہینے جو ہیں وہ دین ابراہیمی کا حصہ ہیں. یہ ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اور ذی القعدہ کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور پھر رجب کا مہینہ، یہ 4 حرمت والے مہینے تھے دین ابراہیمی کے اندر، اور قریش ان کی پابندی کرتے تھے. ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے جو مہمیں روانہ فرمائی تھی ان میں سے ایک مہم آپ نے طائف کے قریب بھیجی تھی، نخلا کی وادی میں. اب اس مہم کے افراد کا کوئی معاملہ ہو گیا، ایک قافلہ جو قریش سے گزر رہا تھا اور اس روز حرمت والے مہینے کی آخری تاریخ تھی. اب انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ اگر ہم اسے جانے دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے تو یہ حرم کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر ہم ان پر آج دست درازی کرتے ہیں، ہاتھ ڈالتے ہیں تو حرمت والا مہینہ پامال ہو جائے گا، تو کیا کیا جائے. تو انہوں نے باہمی مشورے سے یہ فائدہ کیا کہ بسم اللہ کر کے ہم حملہ کرتے ہیں. حملہ کر دیا. بہت مال تجارت تھا، بہت قیمتی سامان تھا، وہ لوٹ لیا اور ایک آدمی ان کا مارا گیا. اب قریش نے اس پر بہت شور مچایا، لو جی بڑے دیندار بنے پھر دیں، حرمت والے مہینے کا خیال ہی کوئی نہیں. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ جواب بڑا دلچسپ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے، لیکن رسپانس بڑی زبردست ہے. ذرا غور سے پڑھیے گا اس کو. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، اے نبی ان کو بتا دو یس حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بہت بری بات ہے، بڑا گناہ ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا جو قریش کر رہے ہیں، وکفر بھی اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا جو وہ کر رہے ہیں، وإخراج اہلہ منہ اور مسجد حرام کے گرد و نواح میں رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں. یہ کبیر کی سپرلیٹو ڈگری ہے اکبر، یعنی حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن جو حرکتیں تم کر رہے ہو یہ اس سے بھی بڑے گناہ ہیں. یعنی صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ طرفداری کر رہا ہے مسلمانوں کی، یعنی عدل و انصاف کا وہ تصور وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہا. یعنی قریش کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی پینلٹی ڈالے، ان سے خون بہا لیا جائے، یعنی اس سارے کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر کے کہا کہ نہیں، تم چونکہ اس سے بڑی حرکتیں کر رہے ہو لہذا کوئی خون بہا نہیں ہوگا. والفتنة اکبر من القتل، وہی بات پھر دوہرا دی، اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا جرم ہے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اور وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، یعنی دوبارہ کافر بنا لیں. ان استطاعوا if they can وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور یاد رکھنا جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور حالت کفر ہی میں مر گیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو دنیا و آخرت میں ان کے تمام اعمال نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، صفر ہو جائیں گے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ اہل جہنم ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور یہ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دو یس، یہ ان میں ایک گناہ ہے، فیہما ان دونوں میں ایک گناہ ہے، البتہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، یعنی اشارہ آ گیا کہ مناسب نہیں ہے، لیکن ابھی حرمت نہیں آئی۔ حرمت کیسے آئے گی؟ دو سٹیپس میں آئے گی۔ پہلے منع فرمایا جائے گا سورہ نساء میں کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جایا کرو، مزید ناپسندیدگی کا اظہار ہو گیا، اور پھر سورہ مائدہ میں جا کر اس کی حرمت کا اعلان ہوگا، دونوں کی حرمت کا، شراب اور جوئے کی حرمت کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اور یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کیا کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، بتا دو انہیں کہ ان کی بھلائی بہتر ہے، ان کی بھلائی کا سامان کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ اصل میں ایک خاص سچویشن ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کی کسٹڈی میں یا اس کی سپرویژن میں کوئی یتیم ہے جو ہے مالدار، اب اگر تو وہ اس کا کھانا علیحدہ پکواتا ہے گھر میں، اور اس کے کاروبار کو دیانتداری کے ساتھ سپروائز کرتا ہے، تو اس پر تنگ دستی بھی آتی ہے، مشکل بھی آتی ہے۔ اور اگر بالکل اس کو اپنے مال میں شامل کر لیتا ہے بغیر کسی حساب کتاب کے، تو بھی وہ ڈرتا رہتا ہے اس سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کہیں دیندار نہ ہو جاؤں۔ تو اب اجازت دی گئی ہے کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو، لیکن تمہارا مقصد جو ہے وہ ان کے مال کو ہڑپ کرنا نہ ہو۔ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، کہ ان کی بہتری، ان کی بھلائی بہتر ہے، اس کا سوچنا، اس کا اہتمام کرنا، لیکن اگر تم خرچہ اکٹھا کر لو فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے اصلاح کرنے والوں کو اور فساد پھیلانے والوں کو۔ ولو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈالتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، مومن لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور اپنی عورتیں مشرک مردوں کی نکاح میں نہ دو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، ایک مومن غلام بھی مشرک سے بہتر ہے۔ ولو اعجبکم، خواہ وہ تمہیں پسند ہو، تمہیں اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی جانب سے بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے نشانیوں کو واضح کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ